أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے مدات۔ مد الف مد آ والی بڑی مد دو قسم کی ہے۔ اس میں ایک مد میں آگے حمزہ آتا ہے، وہاں پر ہم نے لفظ کو 4 حرکت جتنا لمبا کرنا ہے اس مد والے لفظ کو، اور دوسری قسم میں مد کے آگے جزم آتی ہے، اس میں ہم نے لفظ کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ جزم والی جو مد ہے وہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک لفظ پر ہے۔ اس کے علاوہ مد کے آگے جب کسی بھی لفظ پر شد آ جائے، یہ جو چھوٹے ڈبلیو کی طرح ہوتی ہے نا شد، یہ آ جائے تو یہاں پر بھی ہم نے لفظ کو 6 حرکت جتنا لمبا کرنا ہے۔ 6 حرکت جتنا لفظ کو ہم اس کو لمبا کریں گے۔ ہم نے کھڑی حرکات پڑھی، ان کو ہم نے صرف 2 حرکت لمبا کرنا ہوتا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ، ان کو بھی 2 حرکت ہی لمبا کرنا ہے۔ الف کے اوپر جب کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے پیچھے والے لفظ پہ زبر ہوگا تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ واو پہ جب جزم ہوگی اور اس کے پیچھے پیش ہوگی اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ یا کے اوپر جزم ہوگی اور اس کے پیچھے زیر ہوگی اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ میں بھی ہم نے لفظ کو 2 حرکت لمبا کرنا ہے، اور کھڑی حرکت میں بھی ہم نے کھڑے زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش میں بھی ہم نے لفظ کو 2 حرکت جتنا لمبا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ مد کے آگے حمزہ آئے گا، اس کو 4 حرکت، مد کے آگے شد والا لفظ آئے گا اس کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ آج والے سبق میں ہمارے پاس یہ سارے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، یہ سارے مکس الفاظ ہیں۔ اب ایک لائن میں اس میں ہمارے پاس 2 حرکت والے لفظ بھی ہیں، 4 حرکت والے لفظ بھی ہیں اور 6 حرکت والے لفظ بھی ہیں، تو اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ زیر، زبر اور پیش کو ذرا بھی لمبا نہیں کرنا۔ الف کے اوپر زیر، زبر اور پیش کچھ بھی آ جائے تو وہ بھی حمزہ ہے۔ اب اگر مد کے آگے حمزہ آ جائے یا پھر الف والا حمزہ آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم نے لفظ کو 4 حرکت ہی لمبا کرنا ہے۔ تو کل ہم نے یہاں تک چھوڑا تھا، یہاں سے ہم دوبارہ سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ لا الہ، اب دیکھیں لا کے آگے الف آ رہا ہے، پیچھے مد ہے، اس کے آگے جو الف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ الف کے نیچے زیر آ گیا تو یہ بھی حمزہ۔ حمزہ کے پیچھے جو مد ہے تو اس کو ہم اس والے لا کو ہم 4 حرکت لمبا کریں گے۔ لا الہ، اب دوسرے لام کے اوپر ہے کھڑی حرکت، کھڑی زبر، تو اس کو ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے، اور اس والے ہا کی زبر کو ہم نے ذرا بھی لمبا نہیں کرنا، اور کھڑی حرکت کو ہم 2 حرکت لمبا کریں گے۔ لا الہ الا انت۔ اب یہاں پر 2 حرکت والے لفظ بھی ہیں اور 4 حرکت والے بھی۔ دیکھیں الف کے نیچے کچھ بھی آ گیا، حمزہ ہے، تو اب حمزہ کے پیچھے مد تو 4 حرکت، کھڑی زبر کو ہم نے 2 حرکت کھینچا، لا کے اوپر زبر، آگے الف کے اوپر زبر تو حمزہ، تو اس کو ہم 4 حرکت کھینچیں گے۔ لا الہ الا انت۔ اب نون کے اوپر جزم ہے تو جس کی وجہ سے ہم غنہ کریں گے۔ غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ نون جزم ہو تو وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر جزم ہو اور اس کے آگے حروف ہلکی ہوں تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ جہاں پر جزم ہو اور آگے حروف ہلکی ہوں وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہر حرف پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔
جہاں پہ جزم ہوگی. تا. اچھا جہاں پہ شد ہوگی وہاں پہ ہم نے ہر حال میں غنہ کرنا ہے، نون کے اوپر بھی اور میم کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، اس میں ہم آگے والے حرف کو نہیں دیکھیں گے، یہاں پہ جزم کی بات ہو رہی ہے. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، انت، لا الہ الا انت، اولائی. اب ہا کو ہم نے لمبا کیا، آگے حمزہ ہے، اس مد کو ہم نے ہا کے لمبا کیا اور او کو ہم نے نہیں ذرا بھی نہیں کھینچنا. لام زبر لا، آگے پھر مد، آگے اس کے حمزہ، تو اس کو بھی ہم 4 حرکت کھینچیں گے. ہؤلائی، ہؤلائی. اب یہاں پہ ہا جو ہے وہ 2 چشمی والا ہا ہے، اس کو ہم نے زبان کے پیچھے زور نہیں دینا، اس کو ہم نے آرام سے ادا کرنا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب دیکھیں یہاں پر فائی کو ہم کے اوپر زبر اور زیر ہے، اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا. ذا کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے سیٹی کے بغیر، اور ذا کے اوپر زبر اور آگے الف، تو یہ الف مدہ، تو اس کو ہم 2 حرکت کھینچیں گے. فَإِذَا، جیم زبر الف جاء، آگے حمزہ آ گیا تو ہم اس کو 4 حرکت کھینچیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے، آگے صاد پہ شد ہے، تو اس کا تا کا زیر صاد کے ساتھ ملے گا، اور اس کے آگے الف پر مد ہے اور خا کے اوپر شد ہے، تو اس کو ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا ہے. خا کو موٹا رکھنا ہے اور تا کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا. تا کی پیش کو صاد کو ہم موٹا رکھیں گے، خا کو بھی ہم موٹا رکھیں گے، تا کو ہم پتلا رکھیں گے. جاءت الصاخة، فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الصاخة. خاتو کو ہم نے نہیں کرنا لمبا، صاد کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، خوا کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، تا کو ہم نے پتلا رکھنا ہے، اس کو تس ساخا نہیں کر دینا. تس، تے کو پتلا اور صاد کو موٹا. تِصَاخَةُ، تِصَاخَةُ، صاد کو موٹا رکھنا ہے. تِصَاخَةُ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. ہنیئا مریئا. اب دیکھیں یہاں پر ہا جو ہے وہ 2 چشمی والا ہا ہے، اس کو ہم نے حلق سے نہیں نکالنا. نون کے نیچے زیر، اس کے آگے یا، تو یائے مدہ، اور مد کے آگے حمزہ آ گیا ہے. حمزہ یہاں پہ ہم نے اس حرکت میں 4 حرکت لمبا کرنا ہے لفظ کو. آگے پھر میم پہ شد آ گیا ہے، تو ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے. ناک میں آواز لے کے جانے کے عمل کو غنہ کہتے ہیں. نون اور میم کے اوپر جہاں پر بھی شد آ جائے وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. را کو موٹا رکھنا ہے، یا کے اوپر مد ہے اور آگے حمزہ ہے، تو اس کو بھی ہم 4 حرکت لمبا کریں گے. ہنیئا مریئا، ہنیئا مریئا. دونوں کو ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے، اور میم کے شد پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. میم کے شد پہ غنہ کر کے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. اتحاجونی. اب دیکھیں تو کو ہم نے بالکل بھی نہیں لمبا کرنا. ہا کے اوپر مد ہے، آگے جیم کے اوپر شد ہے، تو اس کو ہم 6 حرکت لمبا کریں گے. واؤ پہ بھی مد ہے، آگے نون پہ شد ہے، تو اس کو بھی ہم 6 حرکت لمبا کریں گے.
نون کے نیچے زیر ہے، آگے یا پہ جزم ہے، تو اس کو ہم 2 حرکت لمبا کریں گے. اتحاجونی، اتحاجونی. شاد والے حرف کو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے زور دے کے. تو اس کے ایک بار اس کی پچھلی حرکت کو دیکھتے ہیں، ایک بار اس کی اپنی حرکت کو دیکھتے ہیں. مد کا جو ہے مد ہے وہ جیم کے ساتھ ملے گا، اس کی ایک حرکت، پھر جو پیش کی اس کی دوسری حرکت. اتحاجونی. فَإِذَا، اب دیکھیں فائی کو ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچنا، ذا کے اوپر زبر، آگے الف، الف مدہ. فَإِذَا جَاءَتِ جاء. اب دیکھیں جیم کے اوپر زبر، آگے الف مدہ، مد، اور اس کے آگے حمزہ، تو 4 حرکت کھینچیں گے. تا کے نیچے زیر، اس کے آگے تا کے اوپر شد، تو آپس میں یہ ملیں گے، اس کا شد اس کو تا کو ملا دے گا، اور آگے الف کے اوپر مد ہے اور اس کے آگے شد ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو 6 حرکت لمبا کریں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. اب دیکھیں میم کے اوپر پھر ہم غنہ کریں گے. میم کے اوپر شد ہے، نون اور میم جہاں پر بھی آئیں اس کے اوپر شد ہو ہم غنہ کرتے ہیں. کبرا، را کے اوپر جو ہے وہ کھڑی حرکت ہے، تو اس کو 2 حرکت ہم کھینچیں گے. اور جی میم کے اوپر شد ہے اور اس کے پیچھے مد ہے، اس کو 6 حرکت ہم کھینچیں گے. تا کے اوپر پیش ہے، اس کے پیچھے آگے لام ہے، اس پہ لام پر جو ہے وہ جزم ہے، تو اس کو وہ اس کے ساتھ مل جائے گا. اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو 2 حرکت کھینچیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. میم کے اوپر شد اور اس کی مد کو ہم 6 حرکت کھینچیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. اب اس میں 2 حرکت والے بھی لفظ ہیں، 4 حرکت والے بھی لفظ ہیں، اور 6 حرکت والے بھی لفظ ہیں. زیر زبر کو ہم نے ذرا بھی لمبا نہیں کرنا، اور جہاں پہ حمزہ آئے وہاں پہ 4 حرکت، جہاں پہ شد آئے وہاں پہ 6 حرکت. ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. لا الہ الا انت ہؤلاء. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ هَنِيئًا مَرِيئًا. هَنِيئًا مَرِيئًا. اتحاجونی، اتحاجونی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جہاں پر حمزہ ہے اور اس کے پیچھے مد ہے وہاں پر ہم نے 4 حرکت لفظ کو لمبا کرنا ہے. جہاں پر شد ہے اور اس کے پیچھے مد ہے وہاں پر ہم نے 6 حرکت لفظ کو لمبا کرنا ہے. کھڑی حرکات کو ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو بھی ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے. زیر زبر اور پیش کو ہم نے ذرا بھی لمبا نہیں کرنا. اور جہاں پہ میم اور نون پر شد آ جائے وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. اور جو موٹے حروف ہیں ان کو موٹا ہی رکھنا ہے، جو پتلے ہیں ان کو پتلا ہی رکھنا ہے. نرمی والے حروف کو نرمی سے ادا کرنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سب اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ.